بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لرننگ پوائنٹ ود سر عدنان۔ اسٹوڈنٹس، اس چینل پہ آپ کو مختلف سبجیکٹ کے جو لیکچر ہیں وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی دنیاوی لحاظ سے ان سبجیکٹ کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارا بیسک مقصد اس چینل کا وہ یہی ہے کہ آپ دنیا کے اندر بھی اور اپنی آخری زندگی میں، حقیقی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو جو آپ کے دنیاوی سبجیکٹ ہیں وہ بھی آپ کو اچھے سے اچھے لیکچر آپ کو دیے جائیں، جیسے کہ نام سے ہے لرننگ پوائنٹ، آپ کو سکھائے جائیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے اور آپ کامیاب ہو سکیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم جہاں اتنی محنت کرتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اتنی ہی زیادہ محنت ہمیں اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں بھی کرنی چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ساتیں چل رہی ہیں، طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ جہاں میں دنیاوی لیکچر، دنیا کے سبجیکٹ کے آپ کو لیکچر کے جو بھی آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں، تو آج آپ کو جو حقیقی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب، الہامی کتاب قرآن مجید نازل کی، اور یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اب اس کا ہر حرف ہی ہدایت ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، قرآن پاک کو اگر ہم پورا نہ پڑھیں، پڑھنا تو سارا ہی چاہیے، ایک ایک ورڈ پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ایک چھوٹی سی صورت اس کو ہی پڑھ لیں، اس پر ہی عمل کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سورہ کو میں قرآن پاک کا سینٹرل آئیڈیا یعنی مرکزی خیال کہتا ہوں۔ یہ سورت اتنی مفصل ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر ہمیں خسارے سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر، مکی سورت ہے اسٹوڈنٹس، 3 آیتیں ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ عصر کی قسم یا زمانے کی قسم۔ اسٹوڈنٹس، یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ قسم رب کائنات جو ہمارا پروردگار ہے وہ کھا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم۔ زمانہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس دن کا آنا، رات کا ٹھہر جانا، رات کا گزر جانا، دن کا آ جانا، ایک موسم کا چلے جانا، اگلے موسم کا آ جانا۔ دوسرے لفظوں میں اسے عصر کے وقت کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمانے عصر کی قسم، کیونکہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، زمانے عصر کی قسم یا زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے جو ہیں خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹلی لاس اس میں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے کہ انسان خسارے میں ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ کوئی ذرہ رتی برابر بھی شک نہ رہے کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں
وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ اب وہ بے شک مسلمان ہیں اور یا وہ غیر مسلم ہیں، تو آگے کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے کہ اس خسارے سے کون جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم ایمان والے ہو گئے، ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمیں اذان دے دی گئی، ہم ایمان لے آئے، تو ہم اس خسارے سے تھوڑا سا باہر آ گئے۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں ہی رہیں گے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے اس خسارے سے باہر آنے کی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے خسارے سے نکلنے کے لیے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال کے اندر اسٹوڈنٹس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، کاروبار کے اندر ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ہم چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم بڑوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہماری نظر میں والدین کی کتنی عزت و احترام ہے، ہم ہمسائے کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، کیسا گمان رکھتے ہیں، ہم اساتذہ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، ہم کتنا جھوٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ سارے اعمال جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے قرآن کا پڑھا، جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا، اور بھی اس کے اندر مزید جتنی آپ باتیں کر سکتے ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم نے وہ نیک اعمال کرنے ہیں اگر ہم اس خسارے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تیسری کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا، ہمیشہ سچائی کی ترغیب دی، ہمیشہ جو گواہی ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے وہ ہمیشہ سچ کہی، بے شک اس کے آپ کے والدین آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، ریلیٹیو آ جائیں، دوست آ جائیں، ان کے خلاف گواہی آ جائے تو لیکن آپ نے حق بات کہی، آپ نے سچی بات کہی، وہ جو ہیں وہ خسارے سے باہر نکل آئیں گے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کی تلقین فرمائی، صبر کرنے والے اور صبر کرانے والے، جنہوں نے صبر کیا۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں ہمارے پاس صبر کیا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، یا ہمارے کوئی بخار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے صبر کیا وہ اس خسارے سے باہر آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصہ بیمار رہے، بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم العبد، سب سے اچھا بندہ قرار دے دیا، کیونکہ وہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ وہ راضی رہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات دلائی اپنی قوم کو آپ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تو رات لینے کے لیے چلے گئے، پچھلی جو قوم تھی انہوں نے صبر نہ کیا، انہوں نے وہاں کا جو بڑا جادوگر تھا، جو بڑا لوگ تھے سامری، انہوں نے جتنا سونا تھا وہ پگھلایا ایک بھٹی کے اندر، اور ایک بھینس کی شکل کا یا اونٹ کی شکل کا یا ایک اژدہا قسم کا ایک جانور سا بنایا جس کے اندر پورس تھے، سوراخ تھے۔ تو وہ صحرائی علاقے کے اندر جب ہوا چلتی تھی
اس میں سے آوازیں نکلتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ ہمارا خدا ہے، انہوں نے اس پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ قوم بے صبری نکلی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہ کیا اور انہوں نے اس پر اپنے ایمان سے پھر گئے اور اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ تو وہ قوم کا پھر انجام کیا ہوا؟ تو اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت کے اندر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ اس خسارے سے باہر آ جائیں گے، اس گھاٹے سے باہر آ جائیں گے، اس لوث سے نکل آئیں گے، جو لوگ ایمان لے آئیں گے، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، جو حق بات کی نصیحت کریں گے، دوسروں کو بھی تلقین کریں گے اور حق بات کی تلقین کرتے رہیں گے اور صبر کریں گے ہر مصیبت پہ، ہر تکلیف پہ، ہر برے عمل پہ، ہر تکلیف پہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس خسارے سے باہر نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک چھوٹی صورت ہے لیکن اس کو سینٹرل آئیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ پورا قرآن پاک اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں یا اس کو پڑھیں، اس کو دھیان سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں ہم، اور اس صورت کو دیکھ لیں، صرف اس صورت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی صورت پر عمل انسان کر لے تو انسان دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔